ڈی جی آئی ایس پی آر نے قوم کو خوشخبری سنائی کہ جنرل فیض حمید کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق سابق آئی ایس آئی چیف، کور کمانڈر اور آرمی چیف کی دوڑ میں شامل لیفٹیننٹ جنرل پہ 4 الزامات ثابت ہوئے۔ اول، سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہونا، یعنی پاک فوج کے جنرل اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں۔ دوسرا، نیشنل سیکریٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کرنا، یعنی پاک فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچنے والا شخص جو آرمی چیف بن سکتا تھا، سالوں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ رہا، وہ ملک کا غدار تھا، یعنی خفیہ ایجنسی میں شامل پاک فوج کے افسران اور آرمی چیف غدار ہو سکتے ہیں۔ اپنے آئینی اختیار سے تجاوز کرنا، یعنی پاک فوج کے جنرل آئین شکن ہو سکتے ہیں جو ملکی آئین کو روندتے ہیں۔ چوتھا، پاکستانی شہریوں کو نقصان پہنچانا، یعنی پاک فوج میں لیفٹیننٹ جنرل جیسے عہدوں پر براجمان جنرل عام پاکستانی شہریوں کے حقوق کچلنے میں ملوث ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ اگر ہم کسی آرمی چیف، کسی خفیہ ایجنسی کے سربراہ یا فوج کے کسی بھی افسر کی حب الوطنی پہ شک کریں، اس کی آئین شکنی پہ انگلی اٹھائیں، اسے انسانی حقوق کی پامالی کا ذمہ دار قرار دیں، اسے ذاتی فائدے کے لیے آئین توڑنے اور خود کو آئین سے بالاتر قرار دینے کی کوشش پہ تنقید کا نشانہ بنائیں، تو یہ درست ہوگا، کیونکہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ پاک فوج کے جنرل اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ افسران آئین شکن، غدار، ملک دشمن اور مفاد پرست ہو سکتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ جنرل فیض حمید کو نشان عبرت بنا کر ایک مثال قائم کی جائے گی اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ جنرل فیض حمید پہ یہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں اور سیاست میں مداخلت اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو خود فوج نے تسلیم کر لیا، تو پبلک انٹرسٹ کے تحت اب ان کا عام عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے اور آرٹیکل 6 کا نفاذ کرتے ہوئے انہیں پھانسی دی جائے۔ تحریر محمد ناصر صدیقی۔ یہ تحریر محمد ناصر صدیقی کی ہے۔